بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک بھر میں ایک مرتبہ پھر احتجاج، مظاہرے اور شدت سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے جو تحریک لبیک کا معاہدہ تھا 20 اپریل کا، اس کے پہلے جو ان کی تیاری شروع ہو چکی تھی اس کے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں۔ ان کے قائد کی گرفتاری کے بعد پورے ملک سے ان کے رہنماؤں کے، ان کے کارکنان کے جو اپنے جذبات تھے ان کا اظہار کرنے کے لیے وہ لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے، جو اطلاعات ہیں اب تک، اور زیادہ اطلاعات سوشل میڈیا کے ذریعے سے آ رہی ہیں، ہمارا قومی میڈیا اسے نہیں کور کر رہا، اخبارات میں کچھ حد تک اس کی کوریج نظر آئی ہے کہ لاہور پورے کا پورا اور لاہور کے باہر جب ہم جی ٹی روڈ پہ نکلتے ہیں، ملتان روڈ ہے، دیگر علاقے ہیں، بلکہ ابھی جو میرے ذاتی رابطہ ہوا جنوبی پنجاب کے ایک دو علاقوں میں نے معلومات لی، وہاں پر بھی جتنے بائی پاس ہیں، مین روڈز ہیں، ہائی ویز ہیں، وہ سب بلاک ہیں، ٹریفک کے مسائل ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹربنس کریٹ ہوئی ہوئی ہے۔ اور ایشو یہ ہے کہ تحریک لبیک کے جو موجودہ سربراہ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ماہرین جو قانون کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے اس کو تھوڑا سٹڈی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ مقدمہ بھی اصل نہیں ہے جس میں گرفتار کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی ٹائمنگ، اس کا وقت بڑا مناسب نہیں ہے ان کو گرفتار کرنے کا۔ ان کی تیاری چل رہی تھی، وہ پہلے سے اپنی موبلائزیشن کر رہے تھے، لوگوں کو تیار کر رہے تھے، تو پھر یہ بات درست ہے کہ حکومت نے دراصل 20 اپریل سے ڈر کے انہیں گرفتار کیا ہے۔ حکومت جو ان کا مطالبہ ہے اسے نہیں ماننا چاہتی، اور اس مطالبے کو وہ چاہتی ہے کہ مزید لٹکایا جائے اس معاہدے کو، جس کی اب گنجائش نہیں تھی۔ اور پھر تحریک لبیک کے لوگوں نے، ان کے قائدین نے، علماء نے اس کی انٹرپریٹیشن بھی اس طرح سے شروع کر دی تھی جو براہ راست حکومت کو ہٹ کر رہی تھی، اور عمران خان کی ذات پہ اس کا حرف یہ آ رہا تھا کہ وہ پھر 62-63 کا معاملہ شاید کھڑا ہو جاتا کہ اگر ایک بندہ سربراہ ہے حکومت کا، وہ اپنا معاہدہ، اپنا وعدہ کر کے اسے پورا نہیں کر رہا تو وہ کہاں کھڑا ہے۔ حکومت نے وعدہ کیا ہے، پھر حکومت نے کہا تھا کہ ہم اس معاہدے کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے، وہاں اس پر بحث کریں گے، پارلیمنٹ کا سیشن ختم ہو گیا، حکومت اسے وہاں نہیں لے کے گئی، اب 20 تک تو سیشن کوئی ایسا پلان بھی نہیں ہے۔ تو ان کی جو تیاریاں تھیں، جو کارکن جوشیلے ہیں، ویسے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا، یہ صرف ایک تحریک کا مسئلہ نہیں ہے، چند لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے اور پاکستان کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ یہ جذباتی تعلق ہے ہمارا اور ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ اب اسے سیاست کے ساتھ جوڑ کے کسی ایک جماعت سے نتھی کر دیا جائے تو وہ بالکل نامناسب ہے، کسی کو پسند آتا ہے، کسی کو نہیں آتا، لیکن یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر کوئی بات کی ہے، اسے اس کی کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ جو حکومتوں کے کرنے کے کام ہیں وہ حکومت کریں، اگر حکومت نہیں کرے گی پھر لوگ رد عمل میں، طیش میں آ کر قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، چھوٹی جگہ سے لے کے، چھوٹے لیول سے لے کے بڑے پیمانے تک پھر یہ احتجاج سارا چلتا ہے۔ حکومت نے شروع میں کریڈٹ لیا تھا کہ ہم نے فرانس کے معاملے پہ ایسے یہ خط لکھ دیا ہے اور سارا کر دیا ہے، عمران خان نے بڑی جرأت دکھائی ہے، اس کا رزلٹ کیا آیا ہے، اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہے؟ اور پھر آپ کے اپنے ملک کے عوام، آپ کے اپنے پاکستانی مسلمان جو چاہتے ہیں، جو ان کے جذبات ہیں، کیا آپ نے بطور حکمران ان کے جذبات کی ترجمانی کی ہے؟ اصل سوال یہ تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا نام لینے والا حکمران ہو۔ ہم تمام لوگوں کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیکن جو خود اپنی ذمہ داری کا تعین آج خود کر لے کہ میں ریاست مدینہ بنا کے دکھاؤں گا، میں اس کا پرتو بناؤں گا، اس کی کوشش کروں گا، اور پھر جب ان کا اپنا ایکٹ ایسا ہو، اب جو کچھ کل سے ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے، تصویریں نظر آ رہی ہیں، ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، وہ بڑا غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، اور معاملہ ظاہر ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ معاملہ بنیادی طور پہ مذہبی نوعیت کا ہے، اپنے ایمان کی اور اپنے عشق کی، اپنی محبت کی وارفتگی کا معاملہ ہے، تو اس کو لے کے لوگ جب جذبات میں آتے ہیں، پھر جذبات قابو میں نہیں بھی رہتے۔ یہ جو پولیس ہے یا دیگر جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ بھی پاکستان کے ہیں، اپنے ملک کے ہیں، محب وطن ہیں، مسلمان ہیں، ان کا بھی اتنا ہی ایمان اور تعلق ہے، لیکن یہ ساری چیزیں جب آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس میں پھر منفی جنم لے لیتی ہیں، جو دنیا بھر میں پاکستان کے امیج کو تباہ کرتی ہیں۔ ہم پہلے ہی یہ بھی بات مانتے ہیں، یہ جو حکومت کا موقف ہے اس کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ پہلے ہی ہم مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اندرونی اور بیرونی سطح پر ہر جگہ پہ ہمیں چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہماری جو پہچان ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں رہی، ہم معاشی طور پہ بڑے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں، متزلزل ہو چکے ہیں، ہم اخلاقی طور پہ کافی گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں، ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بڑے باوقار انداز میں نہیں رہے، ہم مینٹین کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہماری سفارتکاریاں جاری۔ ایسے میں جب ہمارے ملک سے ایسی ڈسٹربنس کا ایک میسج جاتا ہے، وہ بڑا ہمارے لیے تباہ کن ہے۔ امت کا نقصان تو ہے، امت کا نقصان ان معنوں میں ہے کہ ہم اپنے ایمان کی بقا کے لیے لگے ہوئے ہیں،
اور حکمران ہمارا ساتھ نہیں دے رہے. حکمران سمجھتے ہیں کہ ملک کا مفاد اور اپنی قوم کا مفاد ہم دونوں جوڑ کے اس کو ساتھ لے کے چلیں. لیکن اس سچویشن میں یہ بات بتاؤں، پریشانی کی صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک کے نوجوان، ہمارا وہ طبقہ جو دین اسلام کے نام پر ہر حد تک جانے کو تیار ہے، وہ اس میں انوالو ہو رہا ہے، جو بہت زیادہ پریشانیاں بڑھا سکتا ہے. چاہیے تو یہ کہ ان سارے معاملات کو احسن انداز میں کنٹرول کیا جائے اور مطالبات جو جائز ہیں انہیں مان کر. اب یہ سفیر کا معاملہ، یہ حکومت کا معاملہ ہے. پہلے ہی حکومت کو چاہیے تھا کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کرتی جو مناسب طریقے سے جس پر عمل کیا جا سکتا. اور اگر یہ معاہدہ اب ہوا ہے اور یہ ذمہ داری کا تعین ہے کہ ان کو یہ میسج دینا چاہیے اغیار کو، عالم مغرب کو، یورپ کو، تو پھر یہ قدم اٹھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ایک مرتبہ اس معاملے کو ٹھنڈے دل سے سوچ کے سٹیبل ہو کر اس سارے معاملے کو کنٹرول کیا جائے، ادروائز کسی بڑے ٹکسار کا شاخسانہ ہو سکتا ہے.